خداوند کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور اسی کی سلامتی آپ پر. آمین. ہلیلویا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ عبادت کے اندر بے ترتیبی بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس محبت کو بھی قائم رکھا جو خداوند نے ہمیں سکھائی. بہت سے چرچز کے اندر شہر بانی عادی دی جاتی ہے، صرف شیرہ اور یہ اس کا بدن پیا اور کھایا جاتا ہے، لیکن لوگ اس جو رسم نہیں ہے، یہ جو میں نے ادا کی ہے بار پاؤں کی، یہ خدا کی محبت کا ایک نظریہ ہے جو اس نے انسان کے ساتھ باندھا، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. آمین. اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جنہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اس محبت کو بھی اس نے اپنے ساتھ بانٹا اور خدا کی اس رویے کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. آمین. ایسے تو ہم خدا کے پاک کلام میں سے مقدس رسولوں کے اعمال اس کا 17 باب اور اس کی 30 اور 31 آیت کی ہم شہادت حاصل کریں. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. کیا کریں؟ توبہ کریں. کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر. کیا کر دیجیے؟ ایک جلانا ہوتا ہے کسی چیز کا جلنا، لیکن جہاں پر جو جلانا لکھا ہے اس کے نیچے زیر ہے جلانا، جلانا نہیں، جلانا. آمین. جلانا ہوتا ہے مر کر زندہ، مر کر زندہ ہوا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آج ہم کچھ سخت باتیں بھی کریں گے اور ہم توبہ کے حوالے سے باتیں کریں گے. ہم نے بہت چرچز کے اندر بہت خادموں سے کلام مقدس کے حوالے سے توبہ پر میسج سنا ہوگا، لیکن آج جو خداوند نے ہمیں یہ کلام دیا ہے اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. اور میرے زندوں یہ پیغام توبہ کے دل سے شروع ہوتا ہے. کس سے دل سے شروع ہوتا ہے؟ توبہ کے دل سے. کیونکہ خدا کا پہلا مطالبہ انسان سے عبادت نہیں بلکہ توبہ ہے. کیا ہے جی؟ توبہ. جب انسان توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے. کیا کرنا شروع کرتا ہے؟ کام کرنا شروع کرتا ہے. توبہ صرف بہانہ نہیں بلکہ اپنی سوچ، اپنی راہ اور اپنی مرضی کو خدا کی طرف موڑ دینا. آمین. توبہ کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ بائبل مقدس میں آیا ہے میٹونویا، جس کا مطلب ہے ذہن کا مکمل تبدیل ہونا. ذہن کا مکمل تبدیل ہونا، سوچ کی تبدیلی، اندرونی روح کا بدل جانا. یعنی وہ انسان جو پہلے گناہ کو درست سمجھتا تھا اب اسے غلط سمجھنے لگتا ہے، اور جو پہلے خدا سے دور تھا اب خدا کی طرف لوٹ آتا ہے. خدا کی طرف کیا آتا ہے؟ لوٹ آتا ہے. اور عبرانی زبان میں توبہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے جو بائبل مقدس کے اندر ہے وہ شوب ہے، جس کا مطلب ہے واپس لوٹ آنا، پلٹ آنا، پرانی راہ چھوڑ کر نئی راہ اختیار. یعنی گناہ کی راہ چھوڑ کر خدا کی راہ پر واپس آ جانا. یہی وجہ ہے بائبل میں
توبہ کو صرف لفظ ہی نہیں بلکہ ایک سفر کہا گیا. کیا کہا گیا؟ سفر کہا گیا. اب اگر ہم گناہ کی ابتدا کو دیکھیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلا گناہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوا. کہاں پر ہوا؟ آسمان پر ہوا. جو لوسیفر کے دل میں پیدا ہوا جب اس کے اندر غرور اور اس نے خدا کی مانت ہونے کی خواہش کی، جب اس کے اندر غرور آیا اور اس نے خدا کی حاکمیت کو قبول نہ کیا، یہ گناہ غرور، نافرمانی اور خود پسندی کا گناہ ہے. تین چیزیں میں نے بولی ہیں. پہلا نمبر کیا ہے؟ غرور، نافرمانی اور خود پسندی کا گناہ ہے. اور یہی گناہ بعد میں زمین پر بھی منتقل ہوا. زمین پر بھی کیا ہوا؟ منتقل ہوا. جب شیطان نے آدم اور حوا کو ورگلایا اور انہیں خدا کے حکم کی نافرمانی پر آمادہ کیا، اور زمین پر پہلا گناہ نافرمانی کے ذریعے ہوا. خدا نے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، مگر انسان نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر ترجیح نہ دی، توجہ نہ دی، اہمیت نہ دی. اور یہی وہ لمحہ تھا جب گناہ، موت اور جدائی دنیا میں داخل ہو. کیا ہوئی؟ گناہ، موت اور جدائی دنیا میں داخل ہو. اور گناہ کا نتیجہ فوراً سامنے آ گیا. انسان خدا کی حضوری سے چھپنے لگا. خدا کی حضوری سے. وہ آدم جو خدا سے باتیں کرتا تھا، ٹھنڈے وقت میں ملتا تھا، ملاقات کرتا تھا، اب وہ خدا سے کیا کر رہا ہے؟ چھپ رہا ہے. نتیجہ فوراً سامنے آ گیا. اور میرے عزیزو، شرم، خوف اور الزام تراشی انسان کی فطرت بن گئی. اور زمین پر لعنت نیچے، زمین کس کے نیچے آ گئی؟ لعنت کے نیچے آ گئی. لیکن خدا نے انسان کو گناہ میں چھوڑا نہیں. یہ خدا کی محبت ہے. اسی لیے خدا نے نجات کا منصوبہ بھی ظاہر کر دیا. خدا نے وعدہ کیا کہ عورت کی نسل سانپ کا سار کچلے گی. پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت کے اندر یہ بہت گواہی اور ایک محبت بری ایک خدا نے جفتجو انسان کو دی. اور یہ وعدہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی. ہمارے گناہ اس پر رکھے گئے. وہ جو راست باز تھا ہمارے لیے مجرم ٹھہرایا گیا تاکہ ہم توبہ کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے. توبہ کے وسیلہ سے کیا ٹھہرے؟ راست باز ٹھہرے. نمبر 1، توبہ کے بغیر نجات ناممکن. توبہ کے بغیر نجات ناممکن ہے. صلیب کے بغیر معافی ناممکن ہے. اور خون کے بغیر گناہوں کی معافی نہیں ہوتی. اس لیے مسیح کا خون ہماری نجات کی بنیاد. آمین. اور جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو خدا صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ نئی زندگی دیتا ہے. ہاللویا. جب انسان میرے دوست سچی توبہ کرتا ہے تو خدا صرف گناہ نہیں بلکہ میں نے کہا کہ نئی زندگی بھی دیتا ہے. پرانا انسان مر جاتا ہے اور نیا انسان پیدا ہوتا ہے. یہی انجیل کی طاقت ہے. یہی خوشخبری کی کیا ہے؟ طاقت ہے. یعنی آج بھی خدا کی بات یہی ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہر وہ شخص کے لیے جو ٹوٹا ہوا ہے، گناہ میں بوجھل اور خدا سے دور ہے، اس کو توبہ کر کے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. میرے دل اس لیے میں آج کچھ سخت باتیں ضرور کروں گا کیونکہ بغیر توبہ کے نجات کا دعویٰ کیا ہے جی؟ جھوٹا ہے. بغیر صلیب کے مسیحیت کھوکھتی ہے. بغیر بدلی ہوئی زندگی کے ایمان مردہ ہے. تو میرے ذہن خداوند یسوع مسیح صلیب پر صرف ایک نبی کے طور پر نہیں مرے، وہ ہمارے گناہ بھن کر، ہمارے گناہ کیا بھن کر مرا. وہ لعنت بنے تاکہ ہم برکت پائیں. ہاللویا. ہم کیا پائیں جی؟
برکت پائیں، وہ زخم ہوئی تاکہ ہم شفا پائیں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ جیسا نے کہا اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی؟ شفا پائی۔ تو یہ نجات میرے سے سستی نہیں تھی، بلکہ خون کی قیمت سے خریدی گئی، خون کی قیمت سے خریدی گئی۔ اگر ہم گناہ کے ساتھ سمجھوتا کریں گے تو روح القدس کی آواز ایک دن خاموش ہو جائے گی، ایک دن کیا ہو جائے گی؟ خاموش ہو جائے گی۔ اگر ہم توبہ کو ٹالیں گے اور سخت دل نجات کی آواز نہیں سن سکتا، اور آج خدا کہتا ہے کہ اپنی راہیں چھوڑ دو، اپنے غرور کو صلیب کے نیچے رکھ دو، اپنی نیکیوں کو کوڑے کی طرح سمجھو اور میرے فضل پر بھروسہ کرو۔ اور یہ پیغام نرم لوگوں کے لیے نہیں، یہ پیغام سوئے ہوئے ایمانداروں کے لیے ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس۔ آمین۔ تو آج سمجھا کہ میں حالات کے نیچے ہوں، میں بیماری کے نیچے ہوں، میں تنگی کے نیچے ہوں، میں پریشانی کے نیچے ہوں، میں غربت کے نیچے ہوں، تو آج توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں، تو آپ کے گھر کے اندر برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ آمین۔ تو میرے سے تو آج اگر ہم سچی توبہ کریں تو خدا ہمیں معافی نہیں کرے گا بلکہ ہمیں بحال بھی کرے گا۔ ہمیں کیا کرے گا؟ بحال کرے گا۔ چاہے کوئی بیماری ہے، چاہے کوئی لعنت ہے، چاہے کوئی گناہ ہے، اور ایک نئی روحانی شروعات دے گا۔ تو میرے سے تو آج ہم خدا کی اگر میز کے پاس بھی آنے والے ہیں جو ہمیں خاموش کرنے نہیں بلکہ ہمیں بدلنے کے لیے لگائی، یہ وہ جگہ نہیں جہاں انسان خود کو بہتر ثابت کرے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان خود کو پہچانے۔ خدا خود کو کیا کرے؟ پہچانے۔ یہ میز ہمیں یہ سوال نہیں دیتی کہ ہم کتنے مذہبی ہیں، یہ میز ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنے سچے ہیں۔ آج اگر تم مسیح کا بدن اور لہو کھانے اور پینے والے ہو تو اپنے قدموں کو ہلکا مت سمجھو اور اپنے ہاتھوں کو بے پرواہ نہ رکھو، کیونکہ یہاں وہ بدن رکھا ہے جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے توڑا گیا۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیا کیا گیا؟ توڑا گیا۔ اور جہاں وہ خون رکھا ہے جو تمہاری نافرمانی کی قیمت بن کر بہایا۔ یہ بدن آج ہنسی کے لیے نہیں توڑا گیا تھا، یہ بدن خاموشی میں چکا، یہ بدن کوڑوں کے نیچے کمپا، یہ بدن عقیدوں کے نیچے لرزا۔ اور اگر آج تم سے آج کھاتے ہوئے نہ کمپو تو سمجھ لو کہ تمہیں آج کلام کی سمجھ نہیں آتی، یسوع کی قربانی کی سمجھ نہیں آتی، اس کی قیمت کی قدر نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ہو، اگر 2025 کے اندر آپ ایسی زندگی گزار چکے ہیں تو 2026 تک خدا نے آپ کو دیا ہے، تو آج اس کی قربانی کو سمجھو، اس کی مار کو سمجھو، اس کے صلیب کو اٹھانے کو سمجھو اور اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے سپرد کرو اور اس پاک عشاء میں شامل ہو کر ثابت کرو کہ یسوع میں گناہگار ہوں، تو راست باز ہے، میں دنیا کے اندر تھا لیکن آج میں نے تیرے کلام کو سنا اور میں توبہ کرتا۔ آمین۔ یہی خدا کی مرضی ہے۔ تو میرے سے تو یہ خون سستا نہیں تھا، یہ خون زمین پر گر کر خاموش نہیں ہوا، یہ خون بولتا ہے، یہ خون گواہی دیتا ہے اور یہ خون سوال کرتا ہے۔ اگر آج تم اسے پیتے ہوئے نہ ٹھہرو تو یہ خون تمہارے حق میں نہیں بلکہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تمہارے خلاف کیا دے گا؟ اگر ہابل اور قائن کی دشمنی کی وجہ سے اس نے قائن نے ہابل کو مار دیا تو کیا اس کا خون خاموش رہا؟ لیکن اس کا خون بول رہا تھا، اور یہی خداوند نے بھی گواہی دی کہ تیرے بھائی کا خون زمین پر مجھے کیا کرتا ہے؟ پکار کرتا ہے۔ تو یسوع کا خون دیکھیں کیا برکت والا خون۔ آمین۔ تو آج مسئلہ یہ نہیں کہ تم روٹی کھا رہے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم کس دل کے ساتھ کھا رہے ہو۔ کیا ابھی بھی تمہارے دل کے اندر نافرمانی اور گناہ تو نہیں بسا ہوا؟ آج مسئلہ یہ نہیں کہ پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اگر تم معافی دیے بغیر آئے ہو
तुझे पाक तुम्हें रोकने आई है। अगर तुम गुनाह को पाल कर आए हो तुझे पाक तुम्हें झंझोड़ने आई है। अगर तुम जिद को सीने से लगाए आए हो तो ये पाक तुम्हें बेनकाब करने आई है। ये पाक में ये सिखाती है कि खुदा पाक क्या है, खुदा पाक, और पाक चीज को नापाक दिल के साथ छुआ नहीं जाता। ऐसा ही खुदा ने कहा मैं पाक, और ऐसा तो मेरे जिंदगी ये कोई खेल नहीं, ये कोई रस्म नहीं, ये कोई आदत नहीं, ये खुदा की हजूरी है। ये क्या खुदा की हजूरी है। यहाँ खुदा हमसे कामिल होना नहीं मांगता, वो हमसे सच्चा होना मांगता है। वो हमसे ये नहीं कहता कि तुम बेगुनाह हो, वो हमसे ये कहता है कि तुम मान लो कि तुम गुनाहगार हो। आज अगर दिन में दर्द नहीं तो हाथ रोक लेना ही बेहतर है। अगर आज आंख में आपकी आंख नम नहीं हुई तो कदम पीछे हटा लेना ही बेहतर है। ये पाकिस्तान दरवाजा बंद नहीं करती, ये दरवाजा दिखाती है। ये दरवाजा क्या करती है? यीशु ने क्या कहा था कि राह हक और जिंदगी मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। हालेलुया। कहता है थले भी मैं ते भी मैं और हर जगह ते मैं। हालेलुया। और जब दिल से गुनाह दूर हो जाता है तो दिल को तोड़ा जाता है। दिल को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। और यही बदन शिफा बन जाता है। जब आंख नम हो जाती है तो यही खून जिंदगी बन जाता है। यही बादशाह जो लापरवाह के लिए अदालत है, तौबा करने वाले के लिए बरकत बन जाता है। तौबा करने वाले के लिए क्या बनती है? बरकत बनती है। तो मेरे जिलो फैसला तुम्हारे हाथ में है। जहां तो तुम दिल को सख्त रखो और रस्म पूरी करो। मैंने क्या कहा? रस्म, ये रस्म नहीं है। रस्म उनके लिए है जो गुनाह के अंदर जिंदगी बसर करते हैं। ये तो मोहब्बत है। खुदा ने अपने लहू को हमारी जिंदगियों के लिए बहाया, और ये बदन है जो खुदा तुम्हारे ग्रहों के लिए तोड़ा गया। और जब फिर दिल को नरम करो और जिंदगी पालो। ये बदन आज भी पुकारता है कि तुम टूटो। ये खून आज भी बुला रहा है कि तुम पाक हो। आओ हाथ बढ़ाओ और पहले दिल को मेरे जिदो अपने आप को पूछो कि क्या मैं खुदा की हजूरी में कामिल हो चुका हूँ? मैं अपने गुनाहों का इकरार किया है। इसलिए रोटी लेने से पहले खुद को छोड़े किसके अंदर? दुनियादारी। और प्याला पीने से पहले अपनी जिद, अपना गुरूर, अपना गुनाह सब सलीब के नीचे रखो। किसके नीचे रखो? सलीब के नीचे रखो, ताकि हम जब खाएं तो शुक्रगुजारी के साथ खाएं, और जब हम पिए तो नए इंसान बनकर पिए। क्या बनकर? नए इंसान बनकर पिए। तो खुदा का नाम हमारी टूटी हुई जिंदगियों के वसीला से जलाल पाए। आमीन। कितने लोग हैं जो पाक शख्स के अपने आप को तैयार करते हैं, जो तैयारी करके आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब मेरे पीछे पीछे दुआ करेंगे और बुलंद जुबान से दुआ करनी है। कोई जुबान को पहुंचना है जो मैं पढ़ूंगा, आपने जरूर उसके पीछे पीछे दुआ करनी है। कहे आए कदूस और जिंदा खुदावन, हम इस लम्हे अपनी आंखें बंद करते हैं, दुनिया की आवाजों को खामोश करते हैं और अपने दिलों को तेरे हुजूर खोल। ऐ भाव तेरी पाक रोशनी में हम अपने आप को देखते हैं और मान लेते हैं कि हम कमजोर, हमसे खताएं हुई, सोच में भी, बात में भी, अमल में भी। आए खुदा यीशु मसीह, हम तेरी सलीब की लहू को याद करते हैं जो हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया। हम अपनी कोई नेकी पेश नहीं करते, सिर्फ तेरे फजल पर भरोसा करते हैं। ऐ रूह कुद्स, हमारे दिल के तोड़, हर छुपा हुआ गुनाह ज़ाहिर कर, हर सख्ती को पिघला,
ہر ندامت کو سچی توبہ میں بدل دے، ہر اقرار انقرار کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ بھی جو ہم نے سوچا اور دل میں پال لیا وہ بھی۔ اے خدا ہمیں پاک کر، ہمیں دھو دے، ہمیں نئے سرے سے بحال کر، تاکہ ہم خوف کے ساتھ نہیں بلکہ شکر گزاری کے ساتھ تیری میز کے پاس آ سکے۔ ہم تیری میز کے لائق نہیں مگر تو ہمیں لائق ٹھہراتا ہے۔ ہم اپنے آپ پر نہیں بلکہ تیرے وعدوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اے خداوند ہمیں فضل کی روٹی اور نجات کے پیالے میں شریک کر، تاکہ ہم صرف رسم نہیں بلکہ حقیقی رفاقت میں تیرے حضور اپنے آپ کو پائیں۔ یہ سب کچھ اپنی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللیلویا۔ جنہوں نے میرے سے تو اپنے آپ کو خدا کی میز کے لیے تیار کیا ہے،